الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم قرآن کی آخری سورت کی تفسیر کریں گے۔ قرآن شروع ہوا ہے سورہ فاتحہ سے، اور سورہ فاتحہ شکر کی صورت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سارے کمالات، ساری خوبیاں، ساری بھلائیاں، ساری کرم فرمائیاں سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ شکر کا جذبہ وہ ابھرتا ہے تو ایمان پیدا ہوتا ہے۔ ناشکرہ کبھی ایماندار نہیں ہو سکتا، شکر سے ایمان پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے دوسری سورت جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد بقرہ، وہ ایمان کی صورت ہے، اس میں ایمان پر گفتگو کی گئی ہے۔ اور ایمان جب پیدا ہوتا ہے تو آدمی مسلم ہو جاتا ہے۔ تو سورہ آل عمران اسلام کی صورت ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ آیت سورہ آل عمران کی ہے۔ اور یہ بھی ہے اسی میں آل عمران میں کہ جو ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے سوا اگر کوئی اور دین کوئی قبول کرتا ہے تو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو۔ یہاں سے بات شروع ہوئی، شکر، ایمان، اسلام، اور ختم ہوئی قل هو اللہ احد پر۔ قل هو اللہ احد بھی توحید کی صورت ہے، توحید پر بات ختم ہو گئی۔ اب دو صورتیں اور ہیں آخر میں، وہ دو پہرے دار ہیں، جہاں جہاں سے حملہ ہوتا ہے توحید پر اس کو بچانے والی دو صورتیں ہیں۔ اللہ کی پناہ لی گئی ہے اس میں کہ اللہ کی پناہ جب تک نہ لی جائے، جب تک توحید پر قائم رہنا بہت مشکل ہے۔ اور پورا قرآن اسی سے بھرا پڑا، جیسے میں نے عرض کیا، شروع ہوا توحید سے، ختم ہوا توحید پر۔ پھر کوئی صورت ایسی نہیں جس میں توحید کی تصویر کو نکھار کر پیش نہ کیا گیا ہو، ہر جگہ ہے۔ لیکن شیطان جو دشمن ازلی ہے توحید کا، وہ بار بار انسان کو بہکاتا ہے۔ اور بہکنے والے اگر مشرک ہوں، کافر ہوں تو ٹھیک ہے، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی وہ بہک جاتے ہیں، اور بہکنے کے لیے بہت سے بہانے اور بہت سے ٹوٹکے وہ کرتے ہیں۔ سوچئے، غور کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام جو مسلم حنیف تھے، جنہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا توحید کے لیے، ان کی اولاد نے کیا کیا؟ ان کی اولاد نے 360 بت اس میں رکھ دیے۔ تو پیغمبروں کی اولاد دھیرے دھیرے بہک جاتی ہے۔ اور آج بھی صورتحال یہ ہے کہ ہم توحید کے ماننے والے مسلمان جو اس پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، آپ لاہور کے چوراہے پر کھڑے ہو کر توحید کی تقریر کیجئے اور یہ بیان کیجئے کہ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے پاس ہے۔ یہ مزارات جو تم نے بنا رکھے ہیں، ان میں سے کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، کسی کو کچھ دینے کو نہیں ہے، کوئی نہیں دے سکتا۔ میرے خیال میں 15 منٹ تو سن لیں گے لوگ، 15 منٹ کے بعد پیچھے پڑ جائیں گے، آپ کے بات نہیں کرنے دیں گے۔ ہاں، اگر آپ دن بھر یہ تقریر کریں کہ داتا گنج کی برکتیں یہ ہیں، فلاں بزرگ کی برکتیں یہ ہیں، ان کے معجزات، ان کے کرامات یہ ہیں، انہوں نے یوں انقلاب برپا کیا، یوں کیا، فلاں کا بیٹا مر رہا تھا اسے انہوں نے زندہ کر دیا، وغیرہ 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 بیان کریں آپ، پوری دنیا سنتی رہے گی، مزے لیتی رہے گی۔ قرآن نے انسان کی اس کمزوری کو ایک جگہ بیان کیا ہے، وہ میں آپ کو سناؤں۔
سورہ زمر میں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان کی کمزوری دیکھیے کیا حالت ہے اس کی. قل للہ الشفاعۃ جمیعا، شفاعت کل کی کل اللہ کے پاس ہے. کسی کا دم نہیں ہے کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ کے حضور زبان کھول سکے، کسی کی ہمت نہیں. لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون، زمین و آسمان کی بادشاہت اور اقتدار اسی کے پاس ہے، اور تم سب کو بھی اس کے پاس پلٹ کے جانا ہے. وہاں کوئی غلط سفارش نہیں کر سکتا. اس کے بعد کہا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اگر تم انہی لوگوں کے سامنے جو اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں، انہی لوگوں کے سامنے اگر خالص توحید کا ذکر کرو، ذکر اللہ وحدہ، اگر خالص توحید کا تذکرہ کرو، اشمئزت قلوب، تو ان کے دل میں کڑھن پیدا ہوتی ہے کہ کیا توحید لگائے ہوئے ہیں. اللہ نے کسی اور کو بھی تو کوئی اختیار دے رکھا ہے، کچھ کرامات دے رکھی ہیں، اختیارات ہیں کچھ. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَئَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، آخرت پر جن کا ایمان نہیں ہے ان کے دل ڈوبنے لگتے ہیں، کوفت ہونے لگتی ہیں ان کے دلوں کو خالص توحید کی باتیں سن کے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور اگر آپ ذکر کریں اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کی کرامات کا، تو کیا اذا ہم یستبشرون، تو ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، خوشی مناتے ہیں. یہ انسانوں کا حال قرآن نے بیان کیا ہے کہ دن رات ہر صفحے پر ہر صورت میں بار بار توحید کا ذکر ہے. پیغمبروں نے توحید کا ذکر کیا، لیکن کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں ذکر ہوا، لیکن حال یہ ہے انسان کا کہ وہ اس توحید کو ماننے کو تیار نہیں. یہ عجیب و غریب بات ہے. حد یہ ہے کہ جن کو کتاب اللہ دی گئی، تورات دی گئی، انہوں نے بھی فلسفہ گھڑ گئے، تین خدا کر لیے. کہتے ہیں کہ اللہ تو وہی ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا، مگر اس کا ایک بیٹا ضرور ہے، اس کا نام عیسیٰ ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چونکہ وہی لائے تھے روح القدس، جبریل امین، تو کچھ تھوڑا سا حصہ ان کا بھی خدائی میں ہے. تو یہ تین ہے ان کے یہاں، ان اللہ ثالث ثلاثہ، تین میں کا ایک ہے خدا. یہود کو اللہ نے کتاب دی تورات، انہوں نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، انہوں نے یہ بنا لیا. مشرکین کی یہاں تو پوری نسل ہے، اللہ تعالیٰ کی پوری نسل اور معبودوں کی نسل چلتی ہے، دیوی دیوتاؤں کی نسل چلتی ہے. کوئی دیو ایسا نہیں ہے جس کی دیوی نہ ہو، کوئی دیوی ایسی نہیں جس کا دیو نہ ہو، پوری نسل چل رہی. اس شرک کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آخر میں صورت رکھی، سورہ قل هو اللہ احد. بات یوں ہوئی کہ سورہ اذا جاء نصر اللہ جب آئی تو اللہ نے کہا کہ کفر ختم ہو گیا، شرک ختم ہو گیا، اب لوگ جوق در جوق مسلم اسلام لا رہے ہیں. لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ اس توحید اور اس دین کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں، ان میں سے ایک بڑی رکاوٹ ابو لہب کی تھی. اس طرح کے لوگ ہر دور میں پیدا ہوں گے، تو ان کا مارنا، ان کا ختم کرنا بھی ضروری ہے. جب یہ بھی ختم ہو جائیں تو پھر توحید کا ڈنکا بجے گا. چنانچہ اس کے بعد سورہ قل هو اللہ احد رکھی گئی ہے. قل هو اللہ احد کے بارے میں حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک بڑا 3 قرآن ہے، ثلث قرآن ہے. ایک بار آپ نے صحابہ کو بلایا اور کہا تم سب اکٹھے ہو جاؤ، میں قرآن کا تیسرا حصہ پورا سناؤں گا تمہیں. جب لوگ جمع ہو گئے
تو آپ نے قل هو اللہ پڑھا اور کہا کہ یہ ثلث قرآن ہے، تہائی قرآن ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پورا دین اور دین کی پوری بنیادیں اور قرآن کی ساری تعلیمات جب ہم اس کو نچوڑیں گے تو 3 باتیں پیدا ہوں گی، 3 باتیں نکلیں گی۔ ایک یہ کہ اللہ واحد ہے، کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، ایک تو یہ عقیدہ اصل ہے۔ دوسرا اصل عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک دن اس دنیا کو ختم کرے گا، نئی دنیا پیدا ہوگی، انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور حشر کا میدان برپا ہوگا اور اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گا۔ اس کو آخرت کا دن کہتے ہیں۔ ایک یہ عقیدہ ہوا بنیادی توحید، دوسرا بنیادی عقیدہ آخرت، اور تیسرا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین پیغمبروں کے ذریعے ہمیشہ بھیجا ہے، اور سب سے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا ایمان لانا کافی نہیں کہ آپ کو پیغمبر مان لیں۔ آپ کو اگر پیغمبر مان لیا تو عقیدہ پورا نہیں ہوا آپ کا۔ عقیدہ پورا یہ ہوگا کہ جب آپ یہ بھی مانیں کہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، رسول نہیں آئے گا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ تو یہ 3 باتیں ہیں، ان 3 باتوں میں سے ایک بات چونکہ سورہ قل هو اللہ میں پوری بیان کی گئی ہے، توحید، اس لیے ثلث قرآن ہے۔ باقی 2 باتیں پورے قرآن میں پھیلی ہوئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو، سورہ قل هو اللہ کو فجر کی نماز کی سنتوں میں پڑھا کرتے تھے پابندی سے، قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد۔ اور آپ پڑھا کرتے تھے وتروں کی آخری رکعت میں ہمیشہ، اور طواف جب کرتے تھے تو اس کے بعد، طواف کے بعد 2 رکعتیں جو پڑھتے ہیں اس میں بھی قل هو اللہ ضرور پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام کو بھی تاکید فرماتے تھے کہ قل هو اللہ پڑھ کے سویا کرو، رات کو اگر موت آ گئی تو انشاءاللہ توحید پر مرو گے۔ اہتمام کریں آپ بھی، کوئی مشکل کام تو ہے نہیں۔ قل هو اللہ کا اہتمام کریں کہ بھائی پڑھنے سے پہلے قل هو اللہ احد۔ آیتیں کیا ہیں بھائی؟ 4 آیتیں ہیں، کل 4 آیتیں ہیں چھوٹی چھوٹی۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ پڑھ کے سویا کرو۔ ایک صحابی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا کچھ لوگوں کے لیے، سفر پر جا رہے تھے کہ یہ امام ہو رہیں گے، نماز پڑھائیں گے، تو وہ ہر نماز میں، ہر مرتبہ، ہر رکعت میں قل هو اللہ ضرور پڑھتے تھے۔ جب واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے بیان کیا کہ صاحب یہ تو ہر رکعت میں قل هو اللہ پڑھتے ہیں۔ تو ان سے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بھائی تم کیوں پڑھتے ہو ہر رکعت میں؟ کہا اس میں توحید کا بیان ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تجھے اس قل هو اللہ نے جنت میں داخل کر دیا، تو جنت میں داخل ہو گیا۔ اس لیے کہ سارا دار و مدار توحید پر ہے۔ توحید میں اگر آپ ٹھیک ٹھاک ہیں تو اللہ تعالیٰ اور سارے گناہ معاف کر دے گا، توحید میں گڑبڑ ہے تو کبھی معاف نہیں ہوں گے۔ اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ضروری باتیں جو قل هو اللہ سے میں نے متعلق بیان کی، اس کو پیش نظر رکھیے کہ سورہ قرآن شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے، الحمدللہ، شکر سے، توحید سے، اور ختم ہوتا ہے توحید پر، اس پر ختم ہو جاتا ہے۔ اب 2 صورتیں اور ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تو وہ 2 پہرے دار ہیں، وہ توحید کی حفاظت کرنے والی صورتیں ہیں، ورنہ توحید پر قرآن ختم ہو گیا۔ الحمدللہ، اسے بھی پڑھ کے آپ رات کو سوئیں تو شیطان کی گرفت سے آزاد رہیں گے اور اس کے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، سنت آپ کی یہ تھی کہ آپ قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الکافرون، 4 صورتیں پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر سر سے لے کر پورے بدن پر پھیر لیتے اور اس کے بعد سوتے۔ آپ بھی یہ اہتمام کیجئے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔
اب سن لیجئے قل هو اللہ کے بارے میں جو آیتیں ہیں اس کے بارے میں بھی چند باتیں. قل کہو، اللہ نے کہا رسول سے کہو، تو بات تو یوں ہونی چاہیے کہ کہو کے بعد قرآن تو یہاں سے شروع ہونا چاہیے نا. هو اللہ احد، وہ تو آرڈر دیا نا نبی کو کہ کہو، مگر ایسا نہیں ہے. چونکہ قل اللہ کا کلام ہے اور وہی قل سے شروع ہوئی ہے، اس لیے اسی سے شروع کیا. قل هو اللہ احد، اللہ کا کلام ہے وہ بھی، تو وہ بھی وہی کا حصہ ہے. اور اب اس کے معنی یہ ہوں گے کہ رسول جب تک تھے تو ان کو آرڈر تھا کہ کہو لوگوں کو، اعلان کرو لوگوں میں، توحید کا اعلان کرو. اب اللہ کے رسول دنیا سے جا چکے ہیں تو صحابہ کرام تھے، ان کو آرڈر تھا، وہ بھی تشریف لے جا کے چکے، تابعین ہیں، تابعین کے وہ جانے کے بعد اب ہم اور آپ ہیں. وہ ہم سے اللہ کا اعلان کرو، صدا لگاؤ توحید کی، ہر جگہ صدا لگاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح صدا لگاتے تھے توحید کی، اس طرح آپ بھی صدا لگائیں توحید کی. صدا توحید کی لگائیں گے تو لوگ مخالفت تو کریں گے اور کہیں گے کہ بس ان کو تو ہر وقت خدا کی پڑی ہے، توحید کی پڑی ہے. لیکن بہرحال توحید نہ ہو تو دین نہیں ہے، توحید ہی دین کی بنیاد ہے. قل هو اللہ، کہو اللہ. اللہ کو مانتے تھے یہ مشرکین مکہ بھی، اللہ کو مانتے تھے اہل کتاب بھی، لیکن اس اللہ کو ماننے میں گڑبڑ کی. انہوں نے مانتے تو تھے لیکن ماننے میں گڑبڑ کی، اور کچھ کم گڑبڑ ہم بھی نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالی ہماری بھی حفاظت فرمائے. مانتے تو ہم بھی ہیں اللہ کو، لیکن وہ گڑبڑیاں جو ان لوگوں نے کی ہیں ہم بھی مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے وہ ساری گڑبڑیاں کرتے ہیں. اللہ تعالی ہماری بھی حفاظت فرمائے. قل هو اللہ احد. احد ایک ایسا لفظ ہے جو خدا کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے، اور آج تک کسی زبان میں احد کا لفظ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں ہوا. یہ بھی عجیب و غریب بات ہے. صفت کے طور پر اگر استعمال ہوا ہے تو صرف اللہ کے لیے. فرق یہ ہے واحد میں اور احد میں کہ واحد میں تو استعمال ہو سکتا ہے انسان کے لیے بھی، جانور کے لیے بھی، زمین و آسمان کے لیے بھی، ہر چیز کے لیے، لیکن احد کسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. آپ کہیں گے ایک قوم، قوم واحد، ایک ملک، قوم واحد، ملک واحد کہیں گے. ایک جماعت، جماعت واحدۃ بولیں گے ہر ایک کے لیے، یعنی اکثریت کے لیے بھی بولیں گے واحد. ایک قوم تو قوم ہوتی ہے نا پوری، ایک جماعت تو جماعت ہوگی، اس کے لیے بھی واحد بولیں گے. لیکن قوم احد نہیں بول سکتے. احد کی صفت صرف اللہ کی ہے. تو احد تو لا شریک ہے. احد میں ذات، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں. اور واحد کی معنی یہ ہے کہ اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں تنہا ہے. لیکن وہ جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، مثلا وہ بہت رحم کرنے والا ہے. انسان رحم کرنے والا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کا عکس انسان پر بھی پڑتا ہے. لیکن احد میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی انسان، ذات میں اللہ کی کوئی شریک نہیں. البتہ جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس میں اور انسان کی صفت میں یہ ہے کہ میرے پاس جو صفت ہے رحم کی وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اللہ کے پاس جو رحم کی صفت ہے اس کی اپنی ہے، وہ کہیں سے ملی بھی نہیں ہے، کسی نے دی نہیں ہے. واجب الوجود ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اور اس کی اپنی. اس لیے اس کو محمود بھی کہتے ہیں اور حمید بھی کہتے ہیں. حمید کہنے کے معنی یہ ہے کہ اس کی کوئی صفت بھی کہیں سے ملی ہوئی نہیں ہے، یا ہم نے تعریف کی ہے تو اس وجہ سے وہ محمود ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے. حمید کے معنی یہ ہے کہ انسان تو تعریف کر یا نہ کر، اللہ حمید ہے، اللہ صفت والا ہے، اللہ اوصاف والا ہے، نیکیوں والا ہے، بھلائیوں والا ہے. ہم تعریف کریں نہ کریں، ہماری تعریف سے تعریف والا نہیں بنا ہے، بلکہ وہ خود اپنی ذات میں تعریف والا ہے. ستود صفات ہے اپنی ذات میں خود. بڑی اہم بات ہے یہ، اس کو ذہن میں رکھیے، جمائیے.
ہم کسی شخص کی تعریف کریں گے تو تعریف ہوگی نا، لیکن اللہ کی تعریف آپ نہ کریں بالکل تب بھی وہ تعریف والا ہے، اس لیے کہ اس کی کوئی صفت ہماری دی ہوئی نہیں، ہماری تعریف کرنے سے نہیں ہوئی ہے، اس کی ذات میں خود موجود ہے وہ، تو وہ حمید بھی ہے۔ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ، اس لیے کہ یہ مشرکین مانتے تھے کہ اللہ واحد بھی ہے، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا بھی ہے، طاقت بھی اسی کے پاس ہے، قدرت بھی اسی کے پاس ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں بیمار کر دے، تم پر کوئی مصیبت لے آئے تو کوئی دور کرنے والا نہیں، ساری دنیا مل کر بھی دور نہیں کر سکتی، اور اگر وہ خیر پہنچانا چاہے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو پوری دنیا مل کر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نقصان پہنچانا، نفع پہنچانا، آرام دینا، تکلیف دینا، یہ سب اسی کے قبضے میں، نقصان دینا، نفع دینا، سب اسی کے قبضے میں۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس میں سے کوئی چیز نہیں نکلی ہے سب، اور نہ اس سے کوئی چیز نکلی ہے، نہ اس میں کوئی چیز داخل ہوئی ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کے کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے۔ حالانکہ یہ میں نے ابھی عرض کیا نا، مشرکین کے یہاں تو نسل چلتی خداؤں کی، معبودوں کی، تو نہ پیدا ہوا کوئی اس سے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ ولم یکن لہ احد، اور اس کے برابر کا بھی کوئی نہیں ہے، کفو بھی نہیں ہے۔ شادی کرتے ہیں نا بیٹے کی بیٹی کی تو کفو تلاش کرتے ہیں، برابر کا ہم سر ہو، تو اللہ کا ہم سر، اللہ کی مثال، اللہ کے برابر کا کوئی نہیں ہے، کوئی اس کی مثال نہیں، لیس کمثلہ شیء، وہ بے مثال ہے۔ یہ سورہ قل هو اللہ احد ہے، مختصر سی تفسیر میں نے کی، اور پھر کبھی موقع ہوگا تو تفصیل بھی کریں گے۔ ایک ایک لفظ میں اس میں بڑے معنی پوشیدہ ہیں، اور بڑی تفصیل سے لوگوں نے اس پر گفتگو کی ہے۔ مختصر طور پر میں نے عرض کیا کہ یہ صورت بار بار پڑھیے، اور کم از کم سوتے وقت ضرور پڑھ لیجئے، پڑھ کے سوئیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو توحید پر قائم رکھے گا، اس لیے کہ قیامت میں جہنم سے بچنے کی واحد سبیل یہ ہے کہ کوئی شرک کا داغ ہمارے دامن پر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔